الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین۔ گرامی قدر محترم و محتشم حضرت علامہ بدیع الزمان صاحب نوری مدث اللہ العلی خطیب ذی وقار، ہمارے نماز تراویح کے امام محترم، میں گمان کرتے ہوئے کہ آپ کے صاحبزادہ ہیں تو ان سے نام پوچھ رہا تھا، لیکن بعد میں نام لے لیا گیا، محمد عامر صاحب، اور آپ کے خدمت گزار ہمارے مستقل پیش امام، ہماری مسجد کے مستقل خدمت گزار صداقت صاحب محترم، اور من جملہ بزرگوں اور دوستوں، رب العالمین کے اس فضل پر جہاں خطیب معظم نے ہمیں توجہ دلائی کہ ہمیں زیادہ تنہائی میں رب تعالیٰ سے اپنے رشتے کو برقرار رکھنے، تازہ کرنے اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ اس بات کی طرف ہم اگر توجہ کر لیں تو شاید ہمارے لیے آسانی ہو۔ مجھے نماز تراویح کے بعد حکم ہو رہا تھا حضرت کی طرف سے، اور حضرت والا شان آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ہیں تو یہ رونقیں ہیں اور بزم کی ساری رعنائیاں ہیں، اور آپ کے وجود سے تو بہت سی رونقیں ہیں۔ میں اسی جگہ میں آپ کی خدمت میں جو آپ نے مجھے بندہ ناچیز کو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے حضرت علامہ نثار المصطفیٰ باغدروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، تو جو واقعہ ان کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، تو میں برسر جرگہ آپ کو آپ کے نوازوں سمیت کی دعوت درج کروں گا۔ آنے والے پیر کو تو آپ مصروف ہوں گے، لیکن 7 اپریل کے پیر کو انشاءاللہ رحمان آپ کا استقبال اور آپ کی مہمانی قبلہ شاہ جی کے حضور مفکر اسلام علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدث اللہ العلی کے حضور ہوگی، اور وہ ساری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی وہ روحانی توسل تو اسی وقت کا جاری و ساری ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام و انتظام ہوگا۔ 27ویں شب ہے اور پاکستان کے قیام کی شب ہے، اور جو رکت کی بات حضرت فرما رہے تھے، اور امام اعظم کا قول 27ویں شب کے حوالے سے آپ علماء کو زیادہ بہتر اس کا ادراک اور علم ہے، اور اس پر آپ کا عمل ہے، لیکن ایک نشانی جو ہم نے آپ بزرگوں دوستوں سے اور اہل علم سے سنی وہ یہ ہے کہ رکت کا تعلق ہے۔ وہ تو حضرت نے جب بھی وہ آیات پڑھی، اور شاید مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے جو 2-3 مرتبہ رکت کا سما آپ نمازیوں نے اور نماز تراویح میں تشریف فرما لوگوں نے محسوس کیا، وہ بھی تاخیراتوں کی بات ہوگی، لیکن آج جو صورتحال تھی اور پھر جو دعا میں صورتحال تھی وہ بتاتی ہے کہ وہ نہ ہو یہی وہ لیل ہے، یہی وہ رات ہے جو قدر والی ہے۔ اور مجھے اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں کہ جہاں آپ کو مبارک ہو، جہاں معتکفین کو اور معتکفات کو مبارک ہو، اور جہاں مدینہ شریف میں اعتکاف کرنے والے معتکفین اور معتکفات کو مبارک ہو، جہاں مرکز منہاج القرآن میں ہزارہا لوگوں کے جمع غفیر کے اعتکاف خواتین اور حضرات کا الگ انتظام اور انصرام ان کو مبارک ہو، وہاں پہ اہل اسلام کے ساری باتیں قرآن جب آن لائن ایک 28واں پارہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تو ایک مضامین کا اظہار کرتے ہوئے جو گھنٹہ بھر رہتا ہے تو اس میں وہ آیات گزر رہی تھی کہ ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا کہ ہم اس کے لیے اسے آسان کر دیں، تو میں گزارش کر رہا تھا وہاں پہ بھی، اور آج آپ کی اجازت سے دہرانے کی جسارت
جسارت و ہمت کروں گا کہ ممنون احسان ہے ساری ملت اسلامیہ ان لوگوں کی جو صحیح راستے پر اور درست لہجوں میں اور درست انداز میں اور اس کے صحیح مخارج میں قرآن عظیم کو یاد کرتے ہیں، اور ہمارے اوپر پوری امت مسلمہ پر ان کا یہ احسان ہے کہ قرآن عظیم نے اس سورہ میں جو 3 بار آواز دی کہ ہے کوئی قرآن عظیم کو یاد کرنے والا کہ ہم اس کے لیے اسے آسان کر دیں، تو یہ حفاظ کرام اور یہ رونقیں اور یہ مجلس ہے، اور اصل بات تو یہی ہے کہ مساجد کی آبادی آپ جیسے بزرگوں سے ہے، اور مساجد کی اور ایمان کی آبادی اور ایمان کا نور اور ایمان کی تازگی تو آپ جیسے محترم حفاظ کرام اور علماء گرامی قدر میں عرض کر رہا تھا کہ نماز تراویح کے بعد آپ نے خصوصاً حکم فرمایا کہ تم نے آنا بھی دوبارہ ضرور ہے اور بات بھی کرنی ہے۔ آپ جیسے لوگوں کی موجودگی میں مجھے نہیں پتا کہ بات کہاں سے شروع کی جائے اور بات کا اختتام کہاں پہ کیا جائے، لیکن اگر میں آپ کو اجازت لے کر یہ یاد کرواتا جاؤں کہ وہ بنی اسرائیل کا شخص شاید شمون نام ہوا، اور وہ بنی اسرائیل کا شخص کے جو سارا دن روزے رکھتا اور ساری راتیں وہ قیام کرتا اور وہ عبادتوں میں گزارتا، اور جب مجلس نور میں جس میں حضرات خلفائے راشدین، اور آج ضرورت ہے حضرات ذی وقار، آج ضرورت ہے کہ ہم ان علماء کی پیروی میں اور ان حفاظ کی اور ان اچھے لوگوں کی اور ان نیک اور سادے لوگوں کی، اور میں معافی چاہوں گا کہ میں شاہ صاحب سے پوچھ رہا تھا کان میں جب وہ مٹھائی لینے آ رہے تھے کہ آپ سید زادے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں سید زادہ ہوں، تو مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ مخاطب کرتے ہوئے میں کہتا سادات گرامی اور علماء گرامی قدر کہ آپ کی حیثیت بڑی ہے، آپ کے جد اعلیٰ کی حیثیت بڑی ہے، اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی حیثیت بڑی ہے، اور امیر کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی حیثیت بڑی ہے، مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی حیثیت بڑی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا نام پہلے ہے اور باقی ساری باتیں بعد میں ہیں۔ تو حضرات یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں خلفائے راشدین 5 خلفائے راشدین علیہ السلام علیہ الرضوان کو زمین کی طاقت سمجھنا ہے، اور نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیروی شریعت مطہرہ اور اسلام اور دین کی طرف اپنی رغبت اور اپنے بچوں کی رغبت اور اپنے آنے والے مستقبل کی رغبت اور ایسے مستقبل کی رغبت جس میں یہ دعائیں شامل ہوں کہ مالک ہماری باری ہو تو امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں ہمیں کرنا، اور اگر ہماری نسلوں کی باری ہو تو امام مہدی علیہ السلام کی فوج اور ان کے ساتھ محبت والا ہماری نسلوں کو کرنا۔ تو جہاں قرآن عظیم کی تلاوت اور یہ ساری چیزیں باعث خیر و برکت ہے، تو ذکر ہوا مجلس نور میں کہ وہ 100 سال کی عمر والا شخص اور اس کی نمازیں اور اس کے قیام اللیل اور اس کے روزے اور جہاد کے لیے پیٹھ پر سواری کے رہنا، اور اس کا اختتام تو مفسرین نے یہ بیان کیا کہ وہ زوجہ کے ہاتھوں بال کے باندھنے سے، اور وہ ساری بات آپ حضرات کے علم میں ہے اور علماء سے آپ وقتاً فوقتاً سماعت کرتے، لیکن مسجد نور ہے اور مسجد نبوی شریف ہے اور مجلس محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز وہ آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے، اور ہو رہا ہو دل مچلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں تو اس شخص کی عمر زیادہ تھی اور اس کا عمل زیادہ تھا، تو میری امت کے لیے کیا ہے؟ تو یہ جب سے جبریل امی حاضر خدمت ہو گئے اور کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس قرآن کو جو ان کے سینے میں ہے، اس قرآن کو جسے آپ نے سب نے معتکف لوگوں نے اور نمازیوں نے اہل محلہ میں دور و نزدیک سے آ کر محبت سے سنا، چاہت سے سنا، پیار کیا اس قرآن سے، اور قرآن کی آواز سے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور وہ قدر والی رات وہ ہے کہ جس کو مل گئی نا تو اس کو آپ فرما رہے تھے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک علامت یہ ہے کہ رکعت طاری ہو جائے، کپی طاری ہو جائے نماز میں امام پہ یا مقتدی پہ، تو یہ نشانی ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ تو حضرات ذی وقار اس زحمت کی ضرورت نہیں، یہاں حضرت اس کو جس طرح تصرف فرمائے
تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ آج جن آیات بینات میں حضرت والا اور پھر جو آپ دعا فرماتے ہماری نسلوں میں رکھنا، وہ نہ ہو چہرے سارے بتاتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ یہ سب ایمان کے نور اور آپ کی جو دعائیں ہیں اس کا نتیجہ ہے اللہ رب العالمین آپ کو اپنے فضل و احسان سے نوازے رکھے۔ تو لیلۃ القدر کی رات آپ کو مبارک ہو، اور استحکام پاکستان کی دعائیں جو آج آپ شامل کریں گے کہ یہ قیام پاکستان کی رات ہے، اور یاد رکھیے گا قیام پاکستان کی رات کو آج کے دور میں جس طرح کی فلسفی اور جس طرح کا پروپیگنڈا اور جس طرح کی عجیب سی ایک ذہنیت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اینٹی پاکستان اگر ذہنیت ہو تو وہ اینٹی اسلام ذہنیت ہے، اس لیے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اول اور آخر اسلام کا قلعہ ہے۔ مجھ میں کوتاہی ہو سکتی ہے، ہم بسنے والوں میں اور انتظام کرنے والوں میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن رب کے فرمان میں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا میں تو کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اور قائد اعظم علی رحمت کے اس قول کو یاد کرنا کہ جنوبی ایشیا پر پہلے مسلمان نے قدم رکھا تھا تو وہ جدا گانا قومیت کا حامل تھا، اور جو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، اور حضرت نے تو فرمایا، تو حضرت کے فرمانے سے میرا جی چاہا کہ میں آخر میں یہ کہہ دوں کہ آپ سب مل کے کہیے کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ آپ پاکستان کہیں گے، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ یہ رویہ یہ بابوں کی وجہ سے، اور یہ بابا لوگ، یہ جو بابا لوگ ہیں اولیاء ہیں صلحاء ہیں، ان کی وجہ سے یہ دردی بنی اور یہ دردی قائم ہے۔ کہاں سے شروع کیا جائے، کہاں اختتام کیا جائے؟ محدث علی پوری شریف کو یاد کیا جائے یا محدث کچھوچھوی کو یاد کیا جائے، آلو مہار شریف کو یاد کیا جائے یا داتا گنج بخت علی حضیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو یاد کیا جائے۔ اور فرمائیے گا 93 لاکھ ہندو مسلمان کرنے والے خواجہ غریب نواز، ہم غریبوں کو نوازنے والے چشتیوں کے آقا اور سردار، اور ہم نقشبندیوں کے بھی امام، ہمارے امام اور ہمارے مقتدا اور ہمارے آقا، ان کو یاد کیا جائے یا کسے یاد کیا جائے اور کسے نہ یاد کیا جائے۔ حضرات زیبا خان، یہ لیلۃ القدر ہے اور یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ رب العالمین کے اعتکاف والوں کے اعتکاف قبول کرے، اور اخلاص والوں کا خلوص قبول کرے، اور بچوں کو برکت دے، اور نسلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان کا نور رکھے، اور پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اس لیے کہ پاکستان کے استحکام میں ہمارا آج ہے، ہماری کل ہے، ہمارا سماج ہے، اور ہماری ساری نیندیں ہیں، اور سارے آرام ہیں، سارے چین ہیں، اور ساری جستجو ہے کہ محمد سے وفا تم نے، وہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، بہت شکریہ۔